اور اب فرشتہ مقدسہ مریم پر ناصرت کے ایک چھوٹے سے قوم میں ظاہر ہوا، اور اس نے مقدسہ ماں کو پیغام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ جس جگہ پر فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا تھا، وہاں پر ایک خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا گیا ہے جسے انکارنیشن چرچ کہتے ہیں، یعنی مسیح خداوند کے مجسم ہونے کا گرجا گھر۔ اور اسی گرجا گھر میں مقدسہ مریم کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے بڑی خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اور اس گرجا گھر میں پوری دنیا سے لوگ دعائیں مانگنے آتے ہیں، اور اسی جگہ کلمہ مجسم ہوا تھا۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد پوری انسانیت اس لمحہ کے انتظار میں تھی، اور پوری کائنات مقدسہ ماں کے اس جواب کے سامنے جھک گئی تھی، اور آسمان پر فرشتے اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ اور جب مقدسہ ماں نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور پوری کائنات اور آسمان میں خوشیاں منائی گئی۔ مقدسہ مریم کا یہ جواب سننے کے لیے پوری کائنات اور آسمان منتظر تھے۔ فرشتے سے ملاقات کے بعد مقدسہ ماں اپنے رشتہ دار الاسبات کے ہاں چلی گئی، جو پہلے ہی 6 مہینے سے حاملہ تھی۔ جب مقدسہ الاسبات مقدسہ ماں سے ملی تو انہوں نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور بچہ خوشی سے مقدسہ الاسبات کے بدن میں اچھل پڑا۔ اور ہم یہ الفاظ مقدسہ مریم سے دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مقدسہ مریم کا یہ اعزاز اور عہدہ اسرائیلی تاریخ میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں تو عورتوں میں مبارک کا عہدہ صرف 2 خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جودت اور جیا۔ یہ دونوں خواتین بہت ہمت والی تھیں، اور انہوں نے خدا کے دشمنوں کا سر کچلا تھا۔ نئے عہد نامہ میں بھی مقدسہ ماں نے خدا کے حکم کی تابعداری کر کے شیطان کو حیران کر دیا اور اسے شکست دی۔ اور اب کیسر اوگسٹس کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ پوری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور کیسر اوگسٹس اس وقت دنیا کا طاقتور ترین انسان تھا۔ اور اب رومی سلطنت میں 2 بادشاہ ہیں، یعنی کیسر اوگسٹس اور مسیح خداوند جو آنے والا ہے۔ اور اب مقدسہ ماں بیت لحم کی طرف روانہ ہے، جہاں پر وہ دنیا اور تاریخ کے بادشاہ کو جنم دے گی۔ اور جیسے ہی مقدسہ ماں اور مقدس یوسف نے اپنے شہر کو چھوڑا تو یقیناً ان کے ساتھ انبیاء کی دعائیں ہوں گی۔ مسیح یسوع کی پیدائش سے دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس دن جب سورج غروب ہوا تو اب ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اور اب اس خاندان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، اور کوئی بھی انہیں اپنے ہاں رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور اب انہیں سرائے میں جگہ ملی جہاں پر دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہونے کو ہے۔
جس جگہ مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی اس جگہ ایک خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا گیا ہے جسے مسیح خداوند کی پیدائش کا گرجا گھر کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے اور اس کا مین ڈور یعنی اس کا مین دروازہ بہت چھوٹا ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے ہر کسی کو جھک کر گزرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے ہیوملٹی ڈور یا خلی دروازہ کہتے ہیں۔ اور یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا۔ چوتھی صدی میں بادشاہ قسطنطین نے یہاں پر ایک عظیم گرجا گھر تعمیر کیا، کیونکہ بادشاہ قسطنطین کی والدہ یہاں پر زیارت کے لیے آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا جائے۔ اور اب اس گرجا گھر میں دنیا بھر کے زائرین آ کر دعا کرتے ہیں اور خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ 7ویں صدی میں جب ایرانیوں نے اس جگہ پر حملہ کیا تو انہوں نے اس گرجا گھر کو تباہ نہیں کیا، کیونکہ اس گرجا گھر میں مجوسیوں کی تصاویر میں انہیں ایرانی لباس پہنے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور جب ایرانیوں نے ایرانی طرز کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اس گرجا کو تباہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جگہ امن اور دعا کے لیے مخصوص ہے۔ مسیح خداوند ایک کنواری سے پیدا ہوا، اور یہ اس پیشنگوئی کی تکمیل تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو اپنے گلے کی نگہبانی کیا کرتے تھے، اور اب خداوند کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور ان پر خداوند کا نور چمکا اور وہ خوف سے بھر گئے۔ لیکن فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ اور فرشتے نے کہا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلے چرواہوں نے مسیح خداوند کی پیدائش کی خبر سنی، اور اب گڈریوں نے جا کر مسیح خداوند کو دیکھا، اور یہاں سے مسیح خداوند کی پیدائش کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور اب بچہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے دلوں میں پیدا ہونے دیں اور اسے اپنے دلوں میں خوش آمدید کہیں۔ اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اب سب کو مسیح خداوند کی پیدائش مبارک ہو۔